بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ اچار گوشت کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں ٹماٹر زیادہ ڈلتے ہیں۔ ٹماٹر لیے میں نے 5-6 عدد، ہری مرچیں لی ہیں لمبی والی، اور میں نے لیموں لیے ہیں۔ تو چکن میں نے 1 kg چکن لیا ہے۔ اس میں ہرا لہسن اور ادرک میں نے کوٹ کے رکھ لیا ہے، باریک باریک ہرا لہسن میں نے کر دیا، اور میں پیاز بھی اس میں ایڈ کروں گی۔ میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں، آپ بھی اس طرح ٹرائی کیا کریں، اس طرح بھی بہت مزے کے کھانے بنتے ہیں۔ یہ اچار گوشت کا مسالہ میں اس میں ایڈ کروں گی۔ یہ میگنیٹ کر کے رکھ دیں گے ہم۔ اچار گوشت کا مسالہ ہاف میں نے ڈالا ہے اس میں، تو ہاف میں یہ چکن میں اس کو مسالہ لگا کے رکھ دوں گی، باقی ہاف جو ہے اس میں ہری مرچوں کو مسالہ لگا کے رکھوں گی۔ پہلے ہری مرچوں کو اس طرح درمیان سے کاٹ لینا ہے، کاٹ کے تو ساری مرچیں اسی طرح کاٹ لینی ہیں ہم نے، درمیان میں سے کٹ دے دینا ہے۔ یہ میں آہستہ آہستہ کٹ دے رہی ہوں، اس میں ساری مرچوں کو میں کٹ دے رہی ہوں۔ تو ہو رہی ہیں ہماری مرچیں۔ اس میں میں اب لیمن کے 2 لیمن جو سے وہ نچوڑ دوں گی اس میں مسالے میں، جون سا یہ مسالہ ہے نا اچار مسالہ، اس میں 2 لیمن نچوڑ دیتی ہوں۔ بھی میں نے الگ سے نکال دیے ہیں، بیج نہ جائے۔ آپ یہ ضرور دھیان رکھا کریں، اگر بیج چلا جائے بیج تو سارا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، کھانے کا سارا ٹیسٹ جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ میں دوسرا لیمن بھی اس میں کر رہی ہوں، میں نے گوٹنیاں جو سے اس کے تھے میں نے وہ الگ سے نکال دیے سائڈ پہ بیج۔ یہ اس کو ساتھ ہی مکس کر لیں گے اچھے سے، اور اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی ہم ہری مرچوں میں اس میں ایڈ کر کے رکھی جاؤں گی، مسالہ لگا لیں گے اس میں۔ اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ یہ لاسٹ میں ڈالوں گی اچار گوشت کے، جب سارا کھانا پک جائے گا نا سالن، تو اس کے بعد میں اینڈ پہ جب اتارنے لگیں گے ہم تو تب میں اس میں ڈال دوں گی۔ یہ والا جون سا اس کا ہے پارٹ، یہ لازمی کریے گا، اسی سے ہی اچار گوشت کا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ دیکھیں مسالہ اس میں ریڈی ہو گیا ہے۔ یہ میں نے ہری مرچوں میں مسالہ بھر دیا سارا۔ اب میں اس کو میگنیٹ کر کے رکھ لوں گی۔ اس میں بھی اچار گوشت کا مسالہ گیا ہے۔ دہی میں نے تقریباً 1 پاؤ لیا ہے، اس میں اچھے سے اسی مسالے میں ہی بس ہم نے یہ ایڈ کر کے رکھ دینا ہے چکن کو۔ اس کو آدھا گھنٹہ یہ پڑا رہے گا نا، گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ دیر یہ پڑا رہے گا نا اتنا اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا۔ یہ میں نے آئل گرم کر لیا کڑھائی میں، اب میں تیار کرنے لگی ہوں مسالہ۔ اس میں ہم کیا کیا ڈالیں گے اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیو، تاکہ کوئی بھی سکپ نہ ہو چیز، پتہ چلے کہ کس طرح یہ میں نے کیا۔ اور آپ پلیز لازمی ان کو بنا کے بھی دیکھا کریں، میں آسان سی ریسپیز دیتی ہوں۔ یہ میں نے پہلے ٹماٹر کاٹ لیے تھے جو سارے، وہ میں نے اس میں میش کرنے ہیں اچھے سے۔ اچار گوشت کا جون سا یہ جون سے بھی پارٹ ہے نا، ان کو لازمی غور سے دیکھیے گا۔ یہ میں اسی طرح بناتی ہوں اور میرا تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے، اور آپ بھی اس طرح ضرور ٹرائی کریے گا، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ نے بنایا ہے اور آپ کا کس طرح، آپ کو ٹیسٹ کیسا لگا اس کا۔ تو میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور مجھے کمنٹس میں بھی بتایا کریں کہ آپ نے۔ یہ دیکھیں میرا مسالہ کتنا پیارا سا ہو گیا، میں نے اس میں ٹماٹر جو اچھے سے میش ہو گئے تھے، اور میں نے ادرک کوٹا ہوا وہ بھی میں نے اس میں پیسا ہوا ڈال دیا ہے، اور ساتھ میں میں نے ہرا لہسن لیا ہے، کیونکہ یہ سردیوں کی شامیں ہیں تو اس موسم میں ہرا لہسن بہت ہی پیارا ہوتا ہے، تو دل کرتا ہے ہر ہنڈیا میں یہی بنے، یہی ڈالیں۔ نمک میں نے تھوڑا سا ہی ایڈ کیا ہے، بس ہاف سے بھی ہاف ٹی اسپون، کیونکہ مسالے میں آلریڈی ہوتا ہے نمک، اس وجہ سے۔ تو سرخ مرچ بھی میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے، ہلدی بھی میں نے بہت کم ہی ڈالی ہے، مطلب ہاف ٹی اسپون سے بھی کم، میں نے سمجھنے کے چوتھائی حصہ میں نے ساری چیزوں کو ایڈ کیا ہے، کیونکہ ہمارے مسالہ جو سا ہے اچار گوشت والا وہ میں نے پورا ساشا اس میں ڈالنا ہے، تو اس وجہ سے۔ یہ میں نے پیاز کو چاپ کر لیا تھا، مطلب گرائنڈ کر لیا تھا۔ پیاز میں اس میں سکپ بھی کر سکتے ہیں، پیاز ریسپی میں کوئی لوگ نہیں بھی ڈالتے، لیکن میں اس میں ڈالتی ہوں، میری گریوی بہت اچھی بنتی ہے، تو آپ پلیز اس طرح بھی ٹرائی کریے گا۔
مختلف طریقے سے بنا کے ڈشز تیار کر کے کھایا کریں، بہت مزہ آتا ہے، ہر طریقے سے بنایا کریں، کبھی ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے۔ یا میں نے جو میگنیٹ کیا ہوا تھا سارا چکن مسالے والا، وہ میں نے اس میں اب ڈال دیا۔ ہمارا مسالہ اچھے سے میرا ریڈی ہو گیا تھا، میں نے اچھے سے سارا کچھ بھون لیا ہے، پیاز کو بھی 10 منٹ بھون لیا تھا۔ اب لاسٹ میں یہ ڈالوں گی، ابھی تو فی الحال اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے میں نے، اور میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً 15-20 منٹ، چکن اچھے سے پک جائے۔ چلیں جی، چکن پک گیا ہے، اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے۔ میں لاسٹ پارٹ یہ ڈال رہی ہوں، سبز مرچوں کو ہم نے گلانا نہیں ہے، ان کو بس ایک ہی بوائل دوں گی اور اس کو اینڈ پہ اتار لوں گی۔ یہ اسی طرح کھلی سی مرچیں ہی اس میں اچھی لگیں گی، کیونکہ ان کا یہی فلیور اچھا ہے۔ یہ لاسٹ لک ہے میری، دیکھیے، اور مجھے کمنٹس ضرور کریے گا، مجھے لازمی بتائیے گا کہ میری ڈش کیسی لگی آپ کو۔ آئی ہوپ کہ اچھی لگی ہوگی، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا مجھے۔ اللہ حافظ۔